یہ کبھی کبھی کہنے لگ جاتے ہیں میں خودکشی کر لوں گا، مر جاؤں گا، پھر میرا ان کے بغیر تو کوئی نہیں ہے، کیا کریں؟ اوپر سے ہمارا یہ برآمدہ گرنے والا ہے، ویل چیئر بھی نہیں ہے، چلو بندہ لڑ کے چلا جائے ویل چیئر پہ، میرے پاس راشن کے بھی نہیں ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کیسے بھوکے مرتے ہیں۔ بچے کا دودھ بھی لینا ہوتا ہے وہ بھی ہے، بس بہت حالات بہت تنگ ہے، بس مزدوروں کے پاس کون آئے گا؟ پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں، ہاتھ زخمی ہیں، غریبی لیمی میں جیسے گزارا ہوتا ہے ویسے گزارا کرتی ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، ایس جی نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فضا حسین۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ ایک جوڑا موجود ہے جو کہ میاں بیوی ہیں اور دونوں ہی معذور ہیں۔ جو ان کے ہسبینڈ ہیں وہ درزی کا کام کرتے ہیں، چونکہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے تو لوگ اب کپڑے نہیں سلواتے کیونکہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، تو اب ان کا گزارا بہت ہی زیادہ مشکل ہے، معذوری کی وجہ سے لوگ انہیں کام نہیں دیتے، زندگی کا گزر بسر بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ گھر کا جو اس وقت ان کے حالات ہیں وہ بہت ہی زیادہ مشکل ہو چکے ہیں، بارش آتی ہے تو پانی پورے گھر میں بھر جاتا ہے۔ تو آئیے ان کی داستان انہی سے سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ سائمہ۔ سائمہ۔ اچھا سائمہ، آپ کو جو پولیو تھا وہ کس ایج میں ہوا؟ یہ 12-13 سال کی۔ 12-13 سال کی عمر جی۔ میں۔ صحیح۔ تو اب آپ کس طرح سے اپنی جو کام ہے ڈیلی کے وہ کس طرح سے کرتی ہے؟ مشکل ہوتی ہے؟ جی، ایسے رڑ کے چلتے ہیں، رڑ کے بیٹھ کے بھی یعنی کہ کام کرتی ہوں گھر کا۔ جی۔ تو جیسے آپ کا فرش بھی کوئی پکا فرش نہیں ہے تو وہ اس سے تو آپ کا پورا پاؤں زخمی ہو جاتا ہوگا۔ میرے پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں، ہاتھ زخمی ہیں بہت شدید، رڑنا بھی بہت مشکل سے ہو جاتا ہے، پھر بھی کرتی ہوں، پھر اور کون کرے؟ گرمی اتنی شدید ہے، فرش آگ بن جاتا ہوگا، پھر کیسے چلتی ہیں؟ رڑ کے جاتی ہوں، پھر بھاگ کے آتی ہوں، بھاگ کے چیئر کی بھی وہ نہیں کری۔ ویل چیئر بھی نہیں ہے، چلو بندہ لڑ کے چلا جائے ویل چیئر پہ، ایسے ہی۔ آپ نے ویل چیئر کیوں نہیں لی؟ میں نے اپلائی کی تھی، نہیں ملی، کسی نے نہیں دی۔ ہاں جی۔ تو آپ کا جو گزارا ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ بس یہی ہے، میرے میاں ہیں، بس کبھی کام آ جاتا کام آتا ہے، ہے، کام آ جاتا ہے تو بس صحیح سرکٹ چل جاتا ہے، اور بچے کا دودھ بھی لینا ہوتا ہے وہ بھی ہے، بس بہت حالات بہت تنگ ہے، بس۔ اچھا، آپ کرتے کیا ہیں؟ میں درزی کا کام کرتا ہوں، 700-600 سلائی دیتے ہیں، ہاں وہ بھی آ گیا تو گھر کا سرکٹ چل گیا، ورنہ نہیں چلتا۔ ہاں جی۔ آپ بھی پولیو کا شکار ہاں ہیں؟ جی، میں پولیو کا میرے کو 4-5 سال میں ہوا تھا۔ اچھا، آپ نے جیسے بتایا کہ آپ کا چھوٹا بچہ ہے تو چھوٹے بچے کی ضرورت تو ویسے ہی بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو وہ کیسے پوری کرتے ہیں؟ بس کبھی گزارا کر لیتے ہیں مانگ کے کسی سے، ہاں کوئی ہیلپ کر دیتا ہے، کبھی کسی نے 100 دے دیا، 50 دے دیا، پھر ہیلپ کر لیتے ہیں۔ اس طرح سے تو پھر قرضہ بڑھ جاتا ہے۔ کیا کریں، پھر گزارا تو کرنا ہے نا، زندگی کا وقت تو گزارا کرنا ہے نا، اور کیسے کریں؟ اور کسی کے جا کے دروازے پہ تو نہیں مانگ سکتے نا، کوئی دے دیتا ہے تو گزارا کر لیتے، ویسے صبر کر لیتے، اللہ کو یاد کر لیتے۔ اچھا، جو والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، ان سے آپ مدد مانگتے ہیں؟ نہیں، میں کبھی ان کے دروازے پہ نہیں گیا، انہوں نے کبھی خود بھی نہیں کہا کہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کا حال احوال پوچھ لیں؟ کبھی نہیں، کوئی آتا نہیں، غریب مزدوروں کے پاس کون آئے گا؟ بھائی کھلا نہیں سکتے وغیرہ، وہ اس لیے کوئی نہیں آتا، میرے کو چھوڑ گئے سب۔ ہاں جی، سب رشتہ دار چھوڑ گئے؟ ہاں جی۔ جی۔ اچھا، آپ بھی نہیں ہیں، ماں باپ بھی فوت ہو گئے ہیں، ہاں۔ بہن بھائی ہیں، بس وہ اپنے گھر والے ہیں، کبھی پوچھ لیں تو کچھ تھوڑا بہت دے دیتے ہیں، نہیں تو میں جاتی بھی نہیں ہوں اتنا، اپنے گھر ہی رہتی ہوں۔ ہاں جی، غریبی لیمی میں جیسے گزارا ہوتا ہے ویسے گزارا کرتی ہوں۔ میاں میرا بھی بعض ٹائم رونے لگ جاتا ہے، میں بھی رونے لگ جاتی ہوں، میرا چھوٹا سا بیٹا ہے، اس کو بھی چیز کے بھی پیسے نہیں ہوتے، بڑے تنگ ہوتے ہیں، کیا کریں؟ اوپر سے ہمارا یہ برآمدہ گرنے والا ہے، یہاں بیٹھتی ہوں تو ڈر لگتا ہے اوپر نہ گر جائے، بس کیا کریں؟ بجلی کا بل اتنا آیا ہوا ہے، 8,000 بل آیا ہوا ہے، یہ بھی کچھ نے ہیلپ نہیں کری، بس کیا کریں؟ یہ کل پرسوں آ جائیں گے کاٹنے کے لیے، مہربانی ہوگی، کوئی ہیلپ کر دیں گے تو میری مہربانی ہوگی۔ آپ نے درزی کے علاوہ کوئی اور کام کیوں نہیں سوچا کہ میں اور بھی کچھ کر سکتا ہوں؟ اور کیا کر سکتا ہوں میں، وہ چل تو نہیں سکتا نا، وہ بیٹھ کے کوئی ٹکی ٹافیاں وغیرہ ہی لگا سکتا ہوں، اور وغیرہ اور تو کچھ نہیں کر سکتا نا۔ تو اس کے آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ اتنے آپ نہیں ہے نا میرے پاس، ہوتے تو میں کوئی اور کاروبار نہ کر لیتا۔ وہ بھی ہے، وہ بجلی کا بل آیا ہوا ہے، بجلی والا میٹر ایک کاٹ کے گئے ہوئے ہیں، ساتھ والا ایک دکان کا، وہ بھی بیٹھا ہوں اللہ کے آس پہ۔ ہاں جی، یہ بھی ساتھ والوں نے دی ہوئی ہے کچھ، اللہ نے اس کی مہربانی، تھوڑا سا پنکھا چل کر 1-2 دن چلا لو۔ ہاں جی، یعنی کہ آپ کی بجلی نہیں ہے، آپ نے لوگوں سے مانگی ہوئی ہے؟ ہاں ساتھ والوں سے لی ہوئی ہے، کہہ رہے 1-2 دن چلا لو، جب آپ کا بل بھرا جائے لو پھر ہم کاٹ دیں گے۔ تو آپ نے کیا یہ 2-3 دن تک بجلی کا جو بل ہے وہ بھرا جائے گا؟
बस अल्लाह के आस पे बैठा हूँ, कोई दे देगा तो भर देंगे, वरना अल्लाह के आस पे बस यकीन नहीं। अगर बिल ना भरा जाए, बच्चा बीमार हो जाए, तो क्या आपके पास इतने पैसे हैं कि आप? नहीं है मेरे पास, नहीं, 1 रुपया भी नहीं है, नहीं। तो जो हमारे पास राशन के भी नहीं हैं, हम देख रहे हैं कैसे भूखे मत। नहीं है, एक टाइम होता है, एक टाइम नहीं होता, हम बैठे होते हैं, फिर क्या करें। ये कभी कभी कहने लग जाते हैं मैं खुदकुशी कर लूँगा, मर जाऊँगा, फिर मेरा इनके बगैर तो कोई नहीं है। बेनज़ीर के 3 साल हो गए हैं। मैं सैदा वाला बाईपास है, वहाँ पे भी गई हूँ, ऐसे रिढ़ के गई हूँ, किसी ने एहसास नहीं किया कि भाई ये मोहतरमा चलो रिढ़ के आई हैं, कोई बेनज़ीर के पैसे लग जाएं। या ये जो पाकिस्तान बैतुल-नुमान है, इनमें मज़दूरों को मिलते हैं पैसे, वहाँ भी धक्के खा खा के आई हूँ। फार्म पुर कराएं, ये कराएं, वो कराएं, किसी ने कुछ भी नहीं दिया मुझे। बेनज़ीर के पैसे भी नहीं मिलते मुझे। अच्छा, मरियम नवाज़ जो कहती हैं कि सब्दी माँ आ गई है, तो उनसे आपने कहा कुछ? नहीं, इन्होंने पहले मरियम नवाज़ का जो ये राशन का आया था ये रमज़ान में, इन्होंने पुर किया था सब कुछ, लेकिन हमें किसी ने ना कोई राशन दिया है, ना कोई पैसे दिए हैं, किसी ने कुछ भी नहीं हेल्प किया हमारी। वो मरियम नवाज़ तो कहते हैं व्हील चेयरें भी दे रही थी, हमने वो भी अप्लाई की थी, हमें किसी ने व्हील चेयर भी नहीं दी। अप्लाई करने के बाद फिर आपका हुआ क्यों नहीं, क्या वजह थी? पता नहीं, कहते मैसेज ही नहीं आया, कह रहे मैसेज के बगैर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ना पैसे मिलेंगे, ना बेनज़ीर के, ना वो व्हील चेयर वगैरह। सही। हाँ जी। यानी कि हुकूमत की जितनी भी फैसिलिटी है वो आपको नहीं मिलती, वो तमाम चीज़ें रिक्वायरमेंट पूरी करने के बावजूद नहीं मिलती? नहीं मिलती हमें, हम भागे भी हैं तो फिर भी नहीं मिलती हमें। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ साइमा मौजूद हैं और वो कह रही हैं कि माजूरी के वजह से हमारी जो ज़िंदगी है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गई है, लोग हमें रोज़गार नहीं देते, शोहर बार बार खुदकुशी करने की कोशिश करता है कि जब मैं अपने बीवी और बच्चों को पाल नहीं सकता तो मेरा ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं बनता। तो मुखय्यर हजरात से और हुकूमत से इनका यही मुतालबा है कि इनकी इमदाद की जाए।